قرآن کریم کی یہ آیتیں جو اس وقت تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ کے 3 سپارے کی چند آیات ہیں. حالات ہیں دن بدن بدلتے رہتے ہیں، قرآن کریم اپنے آپ کو دہراتا رہتا ہے. 1450 سال کا 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. دنیا آئی گئی، دنیا آئی اور چلی گئی. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کو زمین میں کھا کر مٹی بنا دیا. قرآن جوں کا توں باقی ہے. اور مزید کیا عرض کروں، جس پہ قرآن اترا تھا وہ نہ رہے، صحابہ اکرام نہ رہے، تابعین تبع تابعین نہ رہے، بادشاہ اور بڑے بڑے وزیر نہ رہے، بڑے بڑے حکمراں، بڑے بڑے ذمہ دار گئے جو ہے مڑ کے نہ آئے. قرآن کریم اپنی آب و تاب کے ساتھ جوں کا توں ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں. دنیا آئے گی جائے گی، قیامت آ سکتی ہے، قرآن کریم کے ایک نقطے میں فرق نہیں آ سکتا. کلام خدا جو ہوا کون بدلے؟ فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. فرمایا او لوگوں، میں خدا نہیں بدلتا، میرا قول نہیں بدلتا، میرا فیصلہ نہیں بدلتا. تم روزانہ بدلو گے، تمہارے اوپر موسمی حالات آئیں گے، مجھ خدا کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں ہر چیز پہ قادر ہوں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر چیز میرے قبضے قدرت میں ہے، میرے اختیار میں ہے. کائنات میں جتنے بھی پرندے، چرندے، درندے، حیوانات، انسان، جن، فرشتے جتنے بھی ہیں، فرمایا ایک ایک سانس میرے اختیار میں ہے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. جس کی چاہوں زندگی ہو، روزی ہو، جتنی چاہوں فراخ کر دوں، جتنی چاہوں کم کر دوں. کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ خداوند عالم نے اس امت کا بھلا فرمایا. پہلے انبیاء کرام کے واقعات دوہرا دوہرا کر بتا دیا تاکہ ہوشیار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، سمجھدار بن جائیں، خبردار ہو جائیں. کبھی نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں سنایا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا سنایا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا بار بار سناتے ہیں، دوہراتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نہ رہے تو تم بھی نہیں رہ سکو گے. ان آیتوں میں ایک عجیب واقعہ ہے. سیدنا خلیل اللہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا عظیم نبی، اتنا عظیم پیغمبر، جس کو خدا نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنے گھر کے لیے مستری اسے منتخب کیا. اور خلیل اللہ کی آن سے بھی اللہ کو پیار ہے. فرمایا بیت اللہ کا بنانے والا خلیل اللہ ہو اور گارا پتھر پکڑانے والا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہو. اور فرمایا جب میرا گھر بن رہا ہو، خلیل اللہ مستری کا کام کرے، ذبیح اللہ مزدور کا کام کرے، اور ہاجرہ دونوں کی روٹی پکا کے لایا کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا عظیم پیغمبر ہے. ایک تو مار اللہ کے نام پر بڑی کھائی، اور دوسرا یہ کہ ہزاروں انبیاء کرام کے جد امجد ہیں. یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پروتا نبی، اگلا نبی، اگلا نبی، اگلا نبی، اگلا نبی، حتیٰ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی آل میں سے.
کی اولاد میں سے ہزاروں انبیاء اور رسول آئے ہو، یوسف علیہ السلام جیسے، ایوب علیہ السلام جیسے، وہ کتنے بڑے مرتبے کا مالک ہوگا؟ تمہارا تو اگر کوئی بیٹا ایس ایچ او تھانے دار لگ جائے تو پھلا نہیں سماتا، اوے ہوش کر کے میرے نال گل کری، منڈا تھانے دار لگ گیا ساڈا۔ پانی اور تو اتوں تک ہی رہنی ہے نا، آگے تو جانا ہی جانا نہیں، نہ نظر جائے نہ تسا جاؤ۔ خیال کر کے گل کرنا، ہوں ساڈا ہاتھ پی گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اتنا اولو العزم نبی پیغمبر اللہ میاں کے سامنے جھولی پھیلا بیٹھا اور فرما دیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا ربی ارینی، او میرے پروردگار او مالک کائنات او بے نیاز بادشاہ، ربی ارینی مجھے دکھا دے کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کر لیتا ہے۔ سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے، سیدنا خلیل اللہ نے ایک سوال کیا، اور سوال بلکہ بڑا اہم ہے۔ آج جتنے بھی ہم لوگ ہیں 90% نہیں 95% لوگوں کا یہی ذہن ہے، جی قبر میں گیا مٹی بن گئی، کیڑے کھا گئے، ختم سب کیا ہے؟ قیامت، حشر، پلسرات، جنت، دوزخ کس نے دیکھا ہے؟ ایک آدمی بتاؤ کو دیکھ کے آیا ہو کہ جنہیں کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ یہی تو بات ہے۔ 90% لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ مردہ آدمی گیا تو مٹی بنا تو جزا سزا کچھ نہیں، قیامت حشر کچھ نہیں، پلسرات نہیں، تول نہیں، حساب و کتاب کچھ بھی نہیں۔ اور برا نہ مانو، ہم سارے ایسے نہیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ایک ایک سانس کا حساب ہوگا، ایک ایک ٹیڈی کا حساب ہوگا، ایک ایک سانس کا حساب ہوگا، پھر ہم یہ حال کریں جو آج ہم نے کر رکھا ہے۔ اگر یقین ہو، سیشن جج کے یہاں تاریخ ہو، 8 دن پہلے بخار چڑھ جاتا ہے، وکیل سے جا کے پوچھتا ہے میں کیا بیان دوں، ایسا نہ ہو کوئی ایسا لفظ میری زبان سے نہ نکل جائے جو مقدمے کا بیڑا ہی غرق ہو جائے۔ سیشن جج کی عدالت کا فکر ہے، ہائی کورٹ کی عدالت کا فکر ہے، سپریم کورٹ کی عدالت کا فکر ہے۔ اگر کوئی فکر نہیں تو خدا کی عدالت کا فکر کوئی نہیں۔ اس کے بارے میں سب کہتے ہیں او خیر ہے خیر ہے خیر ہے، کوئی نہیں، اللہ میاں ساڈا، اللہ میاں جلنا کتنے نٹ نہیں چلیا ساڈے کول بکرا ہو کے، جائے گا کتنے ہو، ساڈا ہی ہے نا۔ اب آئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، خلیل اللہ نے عرض کر دیا، جھولی پھیلا دی، ربی ارینی مجھے دکھا دے، ربی ارینی او میرے رب مجھے دکھا دے، کیفا کس طرح تحیی الموتى مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ لوگ تو گڑے میں دبا کے چلے آتے ہیں، دھکا دے کے چلے آتے ہیں، چھوڑ کے چلے آتے ہیں، نہ جانے کیا حال بنتا ہوگا۔ اللہ سے سوال کیا، خلیل اللہ کی مجال تھی جو سوال کرے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اتنے بڑے مرتبے کا نبی ہو کر اللہ میاں سے جب سوال کیا، آگے بھی تو پھر بے نیاز خدا خدا ہے نا، پھر اگلی بات بتانی شروع نہیں کی، بلکہ پہلے وہی خدا بے نیازی والا انداز آیا، وہی انداز آیا بے نیازی والا، بے پرواہی والا۔ فرمایا قال اولم تؤمن، خلیل سوال جو کر رہے ہو کیا تیرا میری قدرت پہ یہ یقین نہیں؟ میری خدائی پہ، میری قدرت پہ، میری بے نیازی پہ، میرے احکم الحاکمین ہونے پہ، الیس اللہ بکاف عبدا، اور میرے بندے تیرے لیے میں کافی نہیں؟ ادھر ادھر جو ہاتھ مارتا پھرتا ہے، کبھی
मुश्किलों को आसान कराने के लिए वहां झुका खड़ा है, कभी वहां मुंदा पड़ा, कभी वहां सजदे में पड़ा, कभी वहां चिराग में तेल डाल रहा है और कभी फूलों की चादर चढ़ा रहा है और झुका पड़ा है। फरमाया और मैं खुदा हलीम हूं, मैं करीम हूं, अगर तू अपनी औरत को किसी के आगे झुका देख ले कत्ल कर देता है और मैं तुझे 100 साल भी एक दिन भूखा नहीं सुलाता। हर वक्त देख रहा हूं, हर वक्त देख रहा हूं और खिला भी रहा हूं, पिला भी रहा हूं, तंदुरुस्ती भी दे रखी है, आंख नाक सूर सब कुछ दे रखा है। अगर मैं तेरी तरह के से कावर करूं तो फरमाया वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम, मैं एक आल में सारी मखलूक को बर्बाद कर सकता हूं। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, मैं पकड़ने पे आऊं, छुड़ाने वाली कोई ताकत है ही नहीं। बेनियाजी वाला अंदाज आया, खुदा खुदा है ना, हमने तो खुदा को समझा ही नहीं। मकान अपने बना रखे हैं, दुकानें अपनी बना रखी है, मुल्क अपना, वतन अपना, जमीन अपनी, बीवी अपनी, बच्चे अपने। अल्लाह मियाँ का क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं। जब कोई मर जाएगा फिर कहेंगे खुदा ने मार दिया जी। सारा काम हम चलाते हैं, मारना अल्लाह के जिम्मे लगा हुआ है। बेलियाजी वाला अंदाज आया, खुदा है ना। फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, खलील मेरे इब्राहिम क्या तेरा मुझ पर यकीन नहीं कि मैं जिस खुदा ने इब्तदान आदमी को बना लिया वो मार कर दोबारा नहीं बना सकता। कैफ़ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम किस तरह मेरी जात का इनकार करते हो जिसने इब्तदान आदमी बनाया। गंदे पानी के कतरे से ऐसी हसीन सूरत जो खुदा बना सकता है और कब्र से तुझे खुदा नहीं उठा सकता। बहरहाल हम कलामी है खलीलुल्लाह की और अल्लाह की, हम कलामी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, परवरदिगार आलम की। इन्होंने सवाल किया तो जवाब हाना का नहीं आया, पहला जवाब आया क्या तेरा यकीन नहीं। आगे भी खलील था ना, फौरन संभला, फौरन संभाला लिया, अर्ज किया काला बला, हाँ हाँ यकीन तो मेरा तेरी जात पे बड़ा है। मैं तेरी जात बेनियाजी को चिखा में देखता आया, फलस्तीन में देखा, बाप के यहाँ देखा, गैरों के यहाँ देखा, मेरी बीवी को बादशाह पकड़ के ले गया तो तेरी बेनियाजियों को वहां देखा। काला बला, हाँ हाँ यकीन बड़ा है। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, दिल का इत्मीनान चाहता हूं, तसल्ली चाहता हूं। मकसद और मंशा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये है कि ठीक है तू करने वाला है मुर्दों को जिंदा और मैं तेरी जात पे यकीन करने वाला हूं। मेरा मकसद तो ये है आखिर तू करता तो है ही और हर रोज करता है और हर वक्त करता है, एक दिन मैं देख लूंगा तो क्या हरज हो जाएगा। तेरी कुदरत के नजारे अगर एक दिन मैं देख लूंगा तो क्या हो जाएगा, कौन सी तेरी बेनियाजी में कमी आएगी। करने वाला तू है, यकीन मेरा तेरी जात पे है, तू परवरदिगार है, सारे जहान का खालिक और मालिक है। इसलिए मैं तो ये सवाल करता हूं कि मेरी आंखें भी देख ले तू करता कैसे है। फरमाया चलो हमारी कुदरत से ये कौन सा बाहर है कि तेरी आंखें ना देख सके, चल फिर अच्छी तरह से देख। काला फखुद अरबातम मिनत तैर, चार परिंदे पकड़, चार पक्षी पकड़, उनको ज़िबा कर, उनके बाल उखाड़, उनके पर पुर्जे अलग अलग कर, उनकी चूंच पंजे अलग अलग कर, फिर उन सब के गोश्त को और चूंच को
اور پنجوں کو ریزہ ریزہ قیمہ بنا دے سب کا. خلیل جب دیکھنے بھی آئے ہو پھر آؤ اچھی طرح سے دیکھو. اللہ میاں اس پہ بھی تو قادر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا کہ پھر آؤ ایک قبر کے پاس. وہ کھڑے ہو جاتے, اللہ پاک حکم دیتا قم باذن اللہ, کھڑا میرے حکم سے. ایک مردہ سامنے آ جاتا. فرمایا خلیل اللہ جب تو دیکھنے بھی آیا ہے تو اچھی طرح سے دیکھ. قبر کے اندر سے مردہ سالم نکل کے آتا, پھر تو کہتا کہ اندر پتہ نہیں کیسے بنا ہوگا. اب بننا بھی, مرنا بھی, ختم ہونا بھی, بننا بھی, جڑنا بھی, ٹھیک ہونا بھی, چیچی کرنا بھی, زندہ ہونا بھی, سارے کا سارا اپنی آنکھوں سے دیکھ. سارے پرندے پکڑے, ملائے, 4 پرندے لیے, ان کے گوشت کا قیمہ بنا دیا, بریک قیمہ. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا, عورتیں کہتی ہیں جب گوشت لینے کے لیے کنڈورا اٹھا کے چلتے ہو نا, مشینی قیمہ لاوی, مشینی یعنی باریک ہوندہ کوفتے بنانے نے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا مشینی کو قیمہ بنا دے ان کا بالکل باریک. اور ایک اللہ پاک نے یہ بھی ساری سمجھ دے دی کہ پر پرزے اور چونچ وغیرہ سب کو تو کاٹ کاٹ کر بریک کر دے, اور پھر 4 پرندوں کے اس قمے کو اور چونچوں اور پنجوں کو اسے یوں ملا جلا دے, ایک جگہ کر دے, اور پھر چاروں طرف کے پہاڑوں پہ ملا ہوا قیمہ, ملے ہوئے پر پرزے وہ چاروں طرف پہاڑوں پہ پھینک دے. فَصُرْهُنَّ إِلَيْهِ ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا, ذرہ ذرہ کر کے چاروں طرف پھینک دے. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ, بیچ میں کھڑا ہو کے دیکھ. وہ جو کہا تھا نا ربی ارینی, مجھے دکھا, فرمایا پھر دیکھ. بیچ میں کھڑا ہو جا. خلیل اللہ دیکھ رہے تھے, ایک ذرا سی بوٹی اس پہاڑ سے اٹھی, ایک ذرا سی بوٹی اس پہاڑ سے اٹھی, پنجے کا ایک ناخون وہاں سے اٹھا, ایک ناخون ادھر سے اٹھا. ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے, وہ رونگٹا, وہ بال, وہ پرزے, وہ پر, وہ پنجے, وہ گوشت, سارے کا سارا مل جل کر فرمایا خلیل کھڑا ہو کر آواز دے میرا نام لے کر. وہ سارے کے سارے جڑ کر سنت ہن یاتینک سایہ چیچی کرتے ہوئے ابراہیم کے سامنے آ گئے. فرمایا دیکھ لیا ربی ارینی, کہ ہاں دیکھ لیا. فرمایا جو خدا ان پرندوں کے قیمے کو الگ الگ کر سکتا ہے, پر پرزوں کو الگ کر سکتا ہے, چونچ اور پنجوں کو الگ کر کے جوڑ کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. فرمایا بندے تو 3 من کی لاش ہے, تو کہاں چھپ سکتا ہے مجھ سے. فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, میں طاقت والا ہوں, حکمتوں والا ہوں, غالب ہوں سارے جہان پر, میں جو چاہوں کروں, مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. قرآنی آیت میں اللہ پاک نے ہمیں یہ سمجھایا کہ تمہاری زندگی جو ہے یہی نہیں جو اب ہم جی رہے ہیں, اس کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے, اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو ابد الآباد زندگی کہلاتی ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی وہ زندگی جنت میں کٹے, اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو جہنم کے قریب بھی نہ جائے, اور خوش نصیب ہے وہ لوگ, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو مجمع میں سے میں خود تلاش کر کے حوض کوثر پہ لاؤں گا. اعمال کی دنیا ہے بھائی, اعمال کی بات ہے ساری. جیسا کرو گے, چھولے بیجو گے چھولے کاٹو گے, کنک بیجو گے تو کنک کاٹو گے, جو کاشت کرو گے تو جو کاٹو گے, برسیم بو گے تو گھاس برسیم کا ملے گا, لسن بو گے تو لسن کا ملے گا. تمہاری یہ امیدیں غلط ہے کہ تم کاشت تو کرو, جاؤ اور جولی پھیلا کے بیٹھو, گندم آئے گی جی. اگر دنیا کے نظام میں ایسا نہیں تو آخرت کا نظام بھی اسی پروردگار کا ہے جو اس نے یہ سارا نظام بنایا. فرمایا قُلْ اللَّهُ
ثم یمیتکم، میں تم پہ موت طاری کروں گا، ثم یحییکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، میں خدا تمام کی تمام کائنات کو جمع کر کے کھڑا کر دوں گا، ایک نفر بھی، ایک آدمی بھی غائب نہیں ہو سکے گا۔ سمندر میں اگر کوئی ختم ہو گیا اس کا بھی ریزہ ریزہ واپس کر دوں گا۔ ہندو اپنے میتوں کو جلا کر ہوا میں اڑا دیتے ہیں، فرمایا اسی طرح سے تمام کو جمع کر دوں گا جیسے ان پرندوں کو جمع کیا ہے۔ خدا کی ذات سے آدمی کہاں تک بغاوت کر سکتا ہے اور کیسے بغاوت کرے گا؟ ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ او لوگوں، اپنے لیے ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر رات کو اپنے لیے آخری رات سمجھو، ہر نماز کو اپنے لیے آخری نماز سمجھو، ہر مہینے کو اپنے لیے آخری مہینہ سمجھو، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے اعمال کو اس طرح سے چلاؤ کہ مرتے وقت تیری جھولی نیک اعمال سے بھرپور ہو۔ کسی کا محتاج ہو کر کے مرا تو بندہ کیا مرا؟ صحابہ کرام کی سمجھ میں یہ بات ایسی بیٹھی تھی کہ ان کو آخری دم تک ان کے یہاں سے یہ بات نکلی نہیں، یقین بن گیا، ایسا یقین بنا کہ صحابہ کرام کو دوبارہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس دنیا سے اتنے دور، اس دنیا سے اتنے پرے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، ہم سب مسلمانوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا اتنا بڑا مقام فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرمایا کہ اگر عائشہ صدیقہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، دین پورا نہ ہوتا۔ جو مسائل عورتوں کے ہیں، پردے کے ہیں، شرم و حیا کے ہیں، کون بتاتا؟ حضور فرماتے میں کیسے بتاتا عورتوں کو؟ عائشہ صدیقہ کی وجہ سے پورا دین ہوا۔ عائشہ صدیقہ جس کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی بات فرمائی، 1000 کی اتنی بڑی گٹھڑی آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا سال بھر کا خرچہ ہے، خلیفہ امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ اللہ غنی اللہ غنی۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس گٹھڑی کو پرے چوکٹ کے پیچھے، دیوار کے پیچھے رکھ دے، میرے سامنے نہ رکھ، میں اتنی دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، میں تو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ کتابوں میں موجود ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس گٹھڑی کے درمیان اور اپنے درمیان کپڑا لٹکوا لیا، اور پھر خادمہ سے کیا فرمایا کہ مدینے میں جا اعلان کر گلی گلی اور کہو کہ جتنے فقیر ہوں، جتنے محتاج ہوں، جتنے غریب ہوں، سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ، عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آؤ۔ وہ آ گئے۔ حضرت عائشہ نے اپنی باندی سے، خادمہ سے یہ نہیں کہا کہ تھوڑا تھوڑا سب کو دے دے، فرمایا مٹھی بھر بھر کے دے سب کو، لب بھر بھر کے سب کو دے دے۔ دیتی رہی ظہر تک۔ 3 دفعہ عائشہ صدیقہ نے خادمہ کو مدینے کی گلیوں میں اعلان کے لیے بھیجا کہ اور رہ گئے ہوں گے، اوروں کو بلا لا۔ عصر کی نماز تک وہ سارا ختم ہو گیا۔ باندی نے وہ جس میں روپے بندھے ہوئے تھے نا گٹھڑی، وہ کپڑا جھاڑ کے حضرت عائشہ کے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا لگ گیا سارا ٹھکانے کہ ہاں بالکل ختم ہو گیا، کہ ہاں بالکل ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے سجدہ فرمایا اور سر سجدے میں رکھ کے عرض کیا یا اللہ، آئندہ سال یہ خرچہ آنے سے پہلے پہلے میری موت آ جانی چاہیے، کبھی میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا نہ ہو جائے۔ اب شام ہوئی، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی روزہ ہے، خادمہ کا بھی روزہ ہے، دونوں کا۔
اب جب تھوڑا سا دن قریب رہا نا تو وہ خاتمہ جو تھی قریب آ کے کہنے لگی آج روزہ کس چیز سے افطار ہوگی؟ روزہ کائے سے کھولو گی؟ کہ ہے نہیں کچھ؟ لگا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، پانی ہے، صرف پانی ہے۔ خادمہ وہی کہہ رہی ہے تقسیم کرنے والی، صرف پانی ہے۔ اور خادمہ کہتی ہے کہ میرا دل تو چاہتا رہا کہ ایک درہم یعنی ایک چونی بچا لوں، کھجور لے لیں گے، آپ سے ڈر کے مارے میں نے وہ چونی بھی نہیں رکھی۔ خادمہ تو کیا آج کل اگر کسی افسر کو تقسیم کرنے پہ لگاؤ گے تو انشاءاللہ وہ گٹھڑی تھی نا 12,000 کی، 100-200 تقسیم کرتا، باقی سارے بغل میں دبا کے کوٹھی پہ لے جاتا ساری گٹھڑی۔ وہ ساری پنڈ جیڑی سی نا وہ کوٹھی بنگلے تے اپڑ جندی۔ خادمہ کہتی ہے میں نے ڈر کے مارے نہیں رکھی، ورنہ ایک چولی رکھ لیتی، کھجورے لے آتی، آپ کا روزہ بھی افطار ہو جاتا، میرا بھی۔ حضرت عائشہ کا جواب سنو، فرماتی ہے اللہ والی اگر آج ایک چونی رکھ لیتی تو کل کون کراتا، پرسوں کون کراتا؟ یہ تو 4 دن کی بات ہے، سونے چاندی کی چمکی بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کیوں پچھتا رہی ہے، کیوں پشیمان ہو رہی ہے؟ اچھا ہوا بلا ہمارے یہاں سے ٹل گئی۔ کسی نے یہ تھوڑی سی گفتگو سنی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ میں نے تو سال بھر کا خرچہ بھیجا تھا، وہ تو آدھے دن میں سارا ہی اڑا دیا، سب دے دیا اللہ کے نام پہ۔ جبکہ عائشہ صدیقہ کو پتا تھا کہ میرا یہ سال کا خرچہ آیا ہے، مجھے اس میں سال گزران کرنی ہے۔ شام ہونے سے پہلے تمام کا تمام ٹھکانے لگا دیا، اور پھر اس باندی کو ایک وصیت کی، ارشاد سنایا محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، یوں فرماتی ہیں کہ ایک دن رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی، تو ہم نے بار بار پوچھا کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا کہ فلاں جگہ سے آیا ہوا ایک معمولی سا سونے کا ٹکا میرے گھر میں موجود ہے، ایک سونے کا ٹکا میرے گھر میں موجود ہے، مجھے یاد آ گیا وہ گھر میں ہے، اس کے فکر میں نیند نہیں آتی، اگر میری موت آ گئی تو اس ٹکے کا حساب کون دے گا؟ ساری رات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی، اور آج امت کا یہ عالم ہے، نماز چلی جائے، روزے چلے جائے، تلاوت کا وقت ختم برباد ہو جائے، درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو نہ ہو، بس لگے پڑے ہیں۔ چنانچہ آج مسجد میں موت بڑی کم آ رہی ہے، وضو کرتے ہوئے موت نہیں آتی، درود شریف پڑھتے ہوئے موت بڑی کم آتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آ رہی کہ ادھر کلام خدا ہو اور تیری زبان ہو اور ادھر بلاوا آ جائے، آ جا مجھے تیری یہی ادا پسند ہے، تو یہی پڑھتا ہی آ جا۔ ہماری عادت ہی نہیں بنتی، مزاج ہی نہیں بن رہا ہمارا کہ ہم درود شریف پڑھنے کا اپنا مزاج بنائیں، کلمہ استغفار کا مزاج بناتے ہی نہیں۔ نظر مارو پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ذرا آنکھ کھولو، ہوش کرو، یہ خود تمہارا ریڈیو کیا کہہ رہا ہے، یہ ٹی وی کیا بتا رہی ہے، اخبار تمہارے کیا بتا رہے ہیں، چلتا چلتا آدمی پھٹ سے مر رہا ہے، دیر نہیں لگ رہی۔ یہاں ہمارے پڑوس میں آج ہی صبح اٹھا، نہایا، نماز پڑھی، منڈی گیا، مالٹے لایا، روٹی کھائی، سنبھال رہا ہے، چھبڑی میں رکھ رہا ہے، 4 پیسے بناؤں گا، آواز آئی کہ تجھے بہت دن ہو گئے چھبڑی پہ لگے ہوئے، جلدی آ ادھر، 1 سیکنڈ نہیں لگا، یوں پیچھے کو گرا محتاج، ابھی نماز کے بعد جنازہ ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خداوند عالم نے ہمارے سامنے جو قرآن کریم رکھا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات رکھے ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنائیں، دستور العمل بنائیں، ضابطۂ حیات بنائیں اور ان پر ہم یقین کریں 100%،
اصل بات یہ ہمارا یقین نہیں. اگر ہمارا یقین ہو ہم اپنے بچوں سے قرآن پڑھوا کے سن کر کے بڑے مرد بڑی بوڑھی عورتیں خوش نہ ہو. کیڑی نانی ہے کیڑی دادی ہے جیڑی پوترے نو آندی ہے او میاں ابا مینو سورت ملک سنا مینو سورت یاسین سنا او مینو آندی تو نہیں پر تو سنا تو صحیح. ہر مرد عورت کی بس ایک تمنا ہے آسمان کی طرف اڑ جاؤں اوپر کو ہو جاؤں اوپر کو ہو جاؤں. جو بیٹا کالج پڑھتا ہے سارے گھرانے کی امید لگی ہوئی ہے انشاءاللہ بس جی ہے 2-1 سال رہ گئی ہیں 2-1 سال کے بعد انشاءاللہ لہو پینا شروع کر دے گا پھر انشاءاللہ. میں حملہ نہیں کرتا واقعات ہیں حالات ہیں میرا کسی سے جھگڑا نہیں. ان میں ہیں 10% لوگ ایسے بھی کہ جو اگر 50 برس بھی ملازمت کریں اللہ کے فضل و کرم سے ایک لقمہ حرام نہیں کھاتے. ایسے بھی ہیں کیوں نہیں ہے مگر بہت قلیل الا قلیلا بہت تھوڑے. البتہ قرآن کریم کی طرف توجہ کرو. میں تو آپ کو صرف یہاں لانا چاہتا ہوں. بتاؤ میرا اس میں کیا گناہ ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ گھر سے تیرا جنازہ اٹھے سارا گھرانہ تجھے قرآن پڑھ پڑھ کر الوداع کرے. اب یہ جنازہ اٹھانے والے ہیں ایک کو بھی جنازہ اٹھانے کی دعا نہیں آتی غسل دینے کی دعا نہیں آتی کفن پہنانے کی دعا نہیں آتی جنازہ گاہ میں جنازہ رکھنے کی دعا نہیں آتی جنازہ کندھوں پہ لے کے چلنے کی دعا نہیں آتی. یہ دعا نہیں ہے. یہ جو تمہیں خونی برج والے دکھاتے ہیں نا جو ٹولی آگے چلتی ہے لہد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں اندھیرا گھر سنا تھا شمع ایمان لایا ہوں. ہاں لکیروں کیوں چھیڑتے ہو کلیجہ چیر کر دیکھو میں اپنے دل میں عشق سید ذیشان لایا ہوں. ادھر تو یہ کہتے ہیں جب قبر پہ آ کے پیسے ملے نا او میاں منزل دیکھتے اب تو اپنا ڈیون دیکھ شرم کر حیا کر ساڈا سنگ بہ گیا اصا پگڑ پسینہ تھی گئی ہیں یہ کچھ دینا پہ. دعا پہ ہی تھی ہے بخشیش کی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے من اتبع الجنازہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازے کو کندھا دیا بدلہ سمجھ کر نہیں جس نے جنازہ پڑھا اللہ کی رضا کے لیے یہ سوچ کر نہیں میرے وسیب کا بندہ جو میں نہ گیا تو لوگ منہ بڑھائیں گے یہ نہیں دکھاوا نہیں رو رعایت نہیں نام بری نہیں لالچ نہیں تما نہیں من اتبع الجنازہ جس نے اللہ کے لیے جنازہ پڑھا میری رضا کے لیے پڑھا اپنی موت یاد کر کے پڑھا اپنا جنازہ یاد کر کے پڑھا ایک دن میں لوگوں کے کاندھوں سے یوں ہی گزروں گا. فرمایا جس نے اس طرح جنازہ پڑھا پر میرے محبوب پھر کہہ دے ان سے میرا بھی وعدہ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی میں نے بھی ان کی ساری زندگی کی گناہیں آج معاف کر دی. اس لیے زور دے کر میں نے یہ حدیث عرض کی. بے شک مصروفیت کا دور ہے آج لوگ جنازہ پڑھنا چھوڑ گئے. اگر جنازے کی فضیلت کا پتہ چل جائے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 20-20 کوس پیدل چل کے جنازہ پڑھتے تھے اور اب تو سامنے سے گزرتا ہے پرواہ کوئی نہیں. علماء کرام نے لکھا ہے جنازہ کا جب کندھا دے اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کر اپنے لیے بھی بخشش کی دعا مانگ اور بدلتا چل یاد کرتا چل کہ آج اس کا نمبر ہے کل میرا نمبر ہے. اس کو تو اٹھانے والے اتنے آدمی بھی مل گئے نہ معلوم میرا جنازہ بھی اٹھے گا کہ نہیں. اسی طرح سے اللہ کی رضا کے لیے قبر تک لے جانا قبر بنانا قبر میں اتارنا قبر پہ مٹی اللہ کی رضا کے لیے ڈالنا یہ انسانی حقوق ہے. مسلمان کا ایک دوسرے پہ حق ہے جس کو آج مسلمان بہت کم ادا کرتے ہیں. جنٹل مینی آ گئی مٹی کون ڈال لے بھائی.
کئی دفعہ دیکھا جو بابو سے لوگ آئیں گے نا پرے کھڑے رہیں گے دور پجاموں کو ہاتھ لگائے ہوئے. تمہارے آنے کا کیا فائدہ؟ جاؤ اپنے گھر. تم اگر کسی پہ مٹی ڈالتے ہوئے شرما رہے ہو تم پہ کون ڈالے گا؟ جبریل. منہا خلقناکم، پہلی بک اور پہلا لپ اور پہلا ایک مٹھی جو مٹی کی ڈالو یہ پڑھو. منہا خلقناکم، یقین ہے اسی میں سے ہم پیدا ہوئے. وفیہا نعیدکم، اسی میں واپس آ رہے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. الہی میرا تجھ پہ یقین ہے ایک دن اسی میں سے تو مجھے پیدا کر کے حساب و کتاب لے گا. میں عرض کر رہا تھا یہ روزمرہ کے مسائل ہیں، ہر وقت کی ہماری زندگی ہے. میتوں کو غسل دینا سیکھو، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے. جس طرح سے خود غسل کرتا ہے وہی طریقہ میت کو غسل دینے کا. کفن پہنانا سیکھو، کس طرح سے سنت ہے، کتنے کپڑے مرد کے کتنے عورت کے ہونے چاہیے، یہ ضروری چیزیں ہیں. یا پھر مرنے کا انکار کر یا ان ساری چیزوں کو معلومات ملا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله واصحابه وبرة الكرام. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین.